علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت یہ فرمائیے گا کہ ام المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، امت کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، تو بحیثیت زوجہ محترمہ آپ کا جو کردار ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اسے کس انداز میں بیان فرمائیں گے؟ اس پہ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب بھی ذکر کے اندر اور آپ نے بھی ذکر کے اندر بار بار کہا کہ ہماری ماں اور امت کی ماں، بے شک بے شک یہ جو ٹائٹل ہے یہ کسی اور نے نہیں عطا کیا بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ بے شک بے شک کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ام المومنین کا اتنا بڑا آنر اور ٹائٹل جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، آپ کی عمر مبارک 40 سال، حضور علیہ السلام جو ہے آپ کے کاروباری معاملات کو دیکھتے تھے اور آپ کی امانت کو، دیانت کو دیکھنے کے بعد سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فیصلہ فرمایا کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا چاہیے۔ آپ کو پیغام دیا گیا اور پیغام دینے کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو مشکل ترین امر تھا۔ جب آپ غار میں تشریف لے گئے، وحی تو ایک ایسی چیز ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بے شک بے شک وحی کا جلال اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ۔ تو آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو جملہ کہا، آپ نے پوچھا نا کہ زوجہ کا کیا کردار اور کیسی آپ زوجہ تھی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے سرتاج کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ فرمایا آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا کسی بھی اعتبار سے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم کیا بات، کیا بات، تکسب المعدوم سبحان اللہ، وتحمل الکلہ کیا کیا وتعین علی نوائب الحق وتقرب الضیف، ساری خصوصیات کو ذکر کیا۔ کیا بات ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ پہلی کی صفات جو آپ کی زندگی کے اندر انہوں نے دیکھی اس کی گواہی دے رہی۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ تو جو غریب لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، فرمایا ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کا یہ شیوہ ہے، یہ آپ کا مزاج ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، رب تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ ایک رفیقہ حیات کا اور ایک زوجہ کا کردار ہوتا ہے کہ جو مشکل ترین امور ہوتے ہیں، مشکل ترین گھڑی، ایسی گھڑی کہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اس وقت آپ نے ہمت عطا فرمائی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل گھڑی آئی، ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں باہر تشریف لے گئے، واپس آئے، وہاں دیکھا کچھ قافلے والے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں۔ حضور علیہ السلام کا تو دل اتنا نرم تھا، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جس کو قرآن نے کہا، ان کو دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے، گھر آئے، چادر لی اور آ کر لیٹ گئے۔ آپ نے پوچھا میرے سرتاج کیوں آپ اتنے غمزدہ ہیں، پریشانی کیا ہے؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کچھ قافلے والے آئے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، فرمایا ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، مجھے دیکھ کر ان کو بہت افسوس ہوا، لیکن میرے پاس چونکہ مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ ایسا کیجئے کہ سارے سرداران قریش کو بلا لیجئے، سب کو بلا لیا اور آپ نے گھر میں سے مال کو نکالنا شروع کیا، دراہم دنانیر، ان کا ڈھیر لگا دیا۔ پھر حضور سے عرض کی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، حضور وہاں بیٹھے تو اتنا ڈھیر تھا کہ حضور چھپ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے سرداران قریش گواہ ہو جاؤ، یہ سارا میرا مال محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسی رفیقہ حیات، کمایا ہوا مال ان کا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ آپ کا مال ہے، آپ جس کو چاہیں جیسے دے دیں۔ آج اگر 4 پیسے آ جائیں، ماں باپ کی طرف سے آ جائیں یا خود عورت کو کما لے تو شوہر پر عجیب و غریب قسم کی تانہ زنی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ مال میرا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہ گھر دیا ہے، میرے ماں باپ نے گاڑی دی ہے اور میں خود اتنا پیسہ کماتی ہوں، لیکن آپ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں، سب سے رئیسہ ہیں، لیکن آپ کی محبت اپنے شوہر کے ساتھ اور ان کے ساتھ فرما برداری یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے۔ یہ ہے رفیقہ حیات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت